نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ 15 پارے خلاصہ قرآن کے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 16ویں پارے کے تفسیری نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 16ویں پارے کے اندر سورہ کہف کا بقیہ حصہ، سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ مکمل، ان صورتوں پر یہ پارہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ سورہ کہف کے آخری رکوعوں کے اندر 16ویں پارے کے اندر جو ہے وہ موسیٰ اور خضر کی ملاقات اور پھر 3 مناظر، عجیب مناظر، ان کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس حکمت کو نہ سمجھیں، ہم اس کو بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے یا کوئی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے اس نے جتنی بھی مخلوقات بنائیں، جتنی بھی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی مخلوق اور یہ جو احکامات، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اور کوئی چیز بھی ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ اب بظاہر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن یہ ایک آسمانی حکم تھا۔ اسی طرح یہاں بھی کچھ تکوینی احکامات ہیں، یہ ہم دنیا میں عام زندگی میں اپلائی نہیں کر سکتے، یہ خاص ایکسکلوزیو جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور اس کے اندر وہ یہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن کے لیے فیصلہ کرتے ہیں وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بعض دفعہ ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور کسی چیز کو ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی حکمت والی جو ہے وہ حکایت لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما، اور پھر اس نے منت مانی کہ اے اللہ اگر میرا بیٹا مجھے مل گیا، یعنی مجھے اولاد مل گئی، تو میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دے دیا، اور پھر اس نے مال اللہ کے راستے کے اندر دے دیا اپنی منت کے مطابق۔ بچہ جب بڑا ہوا، ٹین ایجر ہوا، تو وہ جو ہے وہ غلط راستے پر چل نکلا، اس نے جو ہے وہ جرائم شروع کر دیے، تو چونکہ اس کی عمر کم تھی تو اس کی جگہ اس کے والد کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ عجیب آدمی ہے کہ اس نے اللہ سے یہ نعمت یہ مصیبت جو ہے وہ مانگ کر لی ہے، دعا مانگ کر، اللہ سے ضد کر کے اللہ مجھے یہ چیز عطا کر۔ تو اس وجہ سے ہمیں جب بھی ہم دعا کریں تو یہ دعا نہ کریں کہ اللہ مجھے یہی چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، اے اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے مجھے عطا کر۔ اور تو چونکہ انفورسین سرکمسٹانسز کو جانتا ہے، غیب کے علم کو جانتا ہے، آنے والے حالات کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور فرما اور اس کو مجھ سے دور فرما۔ تو یہ دعا ہے، اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔ 16ویں پارے کے دوسرے رکوع کے اندر ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگوں والا، قرن سینگ کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ ایک طاقت کی علامت کہ وہ بہت طاقتور جو ہے وہ بادشاہ تھا، فرمان روا تھا، بہت بڑا فاتح بھی تھا، مشرق اور مغرب سے لے کر اس کی فتوحات کا سلسلہ تھا، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یہ اس کو علامتی طور پہ بیان کیا گیا کہ یعنی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس کی حکومت تھی، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، بہت جو ہے وہ عادل تھا۔ جیسے کل ذکر ہوا کہ مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے تھے، اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، ایک سوال یہ تھا کہ جو ہے ذوالقرنین جو ہے وہ کون تھا۔ تو یہ اس سوال کے جواب کے اندر یہ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن نے تفصیل کو جو ہے وہ بیان کیا۔ آخری رکوع کے اندر جو ہے آخرت کی منظر کشی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اسی طرح جنت الفردوس کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کے لافٹی پلیس میں ہے، یعنی ٹاپ آف دا ہل ہے، اور جنت کے وسط کے اندر ہے، اور سب سے بہترین
جو ہے وہ مقام ہے جنت کا. تو جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس جو ہے وہ مانگو. اس کے بعد ذکر ہے کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، اور اللہ کے ایٹریبیوٹس کو، صفات کو لکھنا شروع کر دیں، تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے ایٹریبیوٹس جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد آخر کے اندر فرمایا گیا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو کچھ بھی اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، کوئی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے. صرف ایمان ہی نہیں، اس کو سپورٹنگ ایویڈنس بھی ہو، اور نیک اعمال ایمان کے سپورٹنگ ایویڈنس ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی کوئی وقت اس کے دل کے اندر نہیں ہے. تو یہ ایمان بھی ہو، ایمانیات بھی ہوں، اور پھر اعمال صالحہ بھی ہوں. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اور تمام اعمال میں جو ایک کی پوائنٹ کیا گیا کہ ہمیں اللہ کی توحید پر کاربن رہنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. گناہوں میں اکبر الکبائر جو ہے وہ شرک ہے، شرک اصغر بھی اور شرک اکبر بھی. اس سے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائے. ریاکاری یہ شرک جو ہے وہ اصغر ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے ہم سب کو. اخلص دینک یکفک العمل القلیل. اپنے دین کو خالص کر لو. بی سنسیئر ان یور ایکشنز. the small action will be enough for you. تھوڑی سی بھی جو ہے وہ اعمال، دینی اعمال کافی ہو جائیں گے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بعض دفعہ انسان رائی کے برابر عمل کرے گا، اللہ کے ہاں اجر پہاڑ کے برابر ہوگا. بعض دفعہ پہاڑ کے برابر اجر عمل کرے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی وہ قدر رائی کے برابر بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں اخلاص نہیں ہوگا. اگلی سورت سورہ مریم ہے. یہ بھی مکہ کے اس دور کے اندر نازل ہوئی جب ہجرت حبشہ ہو چکی تھی. اس ہجرت کے اندر 83 صحابہ کرام اور 11 صحابیات نے جو ہے وہ ہجرت کی تھی. مشرکین مکہ نے ان کا جو ہے تعاقب کرنے کی کوشش کی، پھر سفیر بھی اپنا بھیجا تحفے تحائف دے کر تاکہ یہ ہمارے لوگ ہیں ان کو واپس کیا جائے. اس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرنے کا موقع ملا. نجاشی نے بلایا، ہاں بھی تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں یہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر دین کی دعوت کا خلاصہ ان کے سامنے جو ہے وہ رکھا تھا کہ اے بادشاہ، ہم جو ہے جاہل لوگ تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، عورتوں پر ظلم کرتے تھے. پھر یہ اللہ کا رسول آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ پتھروں کی عبادت نہ کرو، جو ہے حرام نہ کھاؤ، مردار نہ کھاؤ، جو ہے اور عورتوں پر ظلم نہ کرو. تو یہ اس وجہ سے ہم اس کی بات کو جب مانا تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے. تو یہ اتنے خوبصورت الفاظ کے اندر کہ اصل دین یہ ہے کہ جو انہوں نے اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ پیش کیا. تو اس صورت کے اندر تو یہ اس دور میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی. یعنی آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف شیب ابی طالب کے اندر قید کیا جانا اور یہ ساری چیزیں. تو ان مشکل حالات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت جو ہے وہ اتری. اس کے اندر زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مریم علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. انہی کے نام کے ساتھ جو ہے وہ صورت ہے. اور پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کس طرح وہ ماں کی جو ہے وہ گود میں انہوں نے جو ہے وہ بولنا جو ہے وہ شروع کیا، اور پھر بتایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، مزید ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے سچے جو ہے وہ نبی تھے. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اپنے والد کو بھی دین کی دعوت دی کہ جو ہے اس چیز کی تم کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کوئی فائدہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعوت کا انداز تھا اپنے والد کو، کتنا محبت والا جو ہے وہ انداز تھا. حالانکہ والد مشرک ہے، غیر مسلم ہے، پھر بھی کیسے کہ یا ابت، او مائی بیلوڈ فادر. تو یہ ہمیں اسلام یہ تاکید کرتا ہے کہ والدین چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، ادب کا پہلو ہمیشہ رہے گا، اور وہ جو خدمت ہے، ڈیزرو رسپیکٹ وہ جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں. تو یہ والدین کے ساتھ ادب اور احترام یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے.
اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی جو ہے وہ قدر کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمیں یہی چیز بطور مثال جو ہے وہ ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، کہ وہ مخلص تھے اور رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو کتاب بھی دی جائے، اور نبی ہر پیغمبر کو جو ہے وہ نبی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ حکم دیتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ خود بھی نیکی پر پابند رہے اور اپنی فیملیز کو بھی دین کی طرف دعوت دی، اپنے بچوں کو بھی نوح علیہ السلام کی مثال ملتی ہے، اپنے بیٹے کو دین کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ملتی ہے، اپنے والد کو دین کی طرف دعوت دی۔ لوط علیہ السلام کی مثال، اپنی بیوی کو دین کی طرف دعوت دی۔ تو اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کا فیملی ممبر ہونا یہ کوئی گارنٹی نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی کی نجات کے لیے کافی ہے۔ دین اسلام ایک بالکل انصاف والا، عدل والا دین ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان کو انڈیویجول اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ لا تزور قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، حدیث کے اندر آتا ہے انسان کے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ زندگی کن کاموں کے اندر گزاری، جوانی کن کاموں کے اندر گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں تک خرچ کیا، جو علم اللہ نے دیا تھا اس پر کہاں تک جو ہے وہ عمل کیا۔ اور اس کے بعد ان انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کچھ ناخلف لوگ، ان کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ انہوں نے اس سے اتنے جو ہے اعلیٰ پیٹرن کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جو لوگ جنہوں نے توبہ کی، سچی توبہ، ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، فاولئک يدخلون الجنہ، یہ لوگ اللہ ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ ایمان اور عمل صالح، اور پھر اگر خدا نخواستہ ایز اے ہیومن بینگ انسان سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع، توبہ کو میں بھی جلدی کرنا جو ہے وہ چاہیے۔ اور پھر فاعبدہ واصطبر لعبادتی، اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے اوپر ثابت قدمی بھی دکھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور پھر بھول گئے، اس کے بعد اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اللہ کی دین پر انسان کاربند رہے۔ نماز کا وقت ہے نماز پڑھو، روزوں کا وقت ہے روزے رکھو، زکوٰۃ دینے کا وقت ہے زکوٰۃ دو، حج کرنا ہے حج کرو۔ تو جتنے بھی فرائض ہیں ان کی پابندی، حرام سے اجتناب اور حلال کی پابندی، یہ، اور پھر اس کو آخر عمر تک، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ سورہ حجر کی آخری آیت ہم نے پڑھی تھی نا، مرتے دم تک۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ اب میں نے بہت نیک اعمال کر لیے، بہت نیکیاں کر لی، بہت حج کر لیے، اور اب میرے لیے جو ہے وہ نجات کافی ہے۔ اب حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے ڈائنگ پرسن کو جس کا آخری وقت ہے اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ اس لیے فمن قالها عند موته وجبت له الجنہ، جو مرتے وقت کلمہ شہادت کو پڑھے گا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیں گے۔ تو خاتمہ بالایمان، یہ ضروری ہے، اور مرنے تک آدمی کا ایمان پر کارمد ہونا ضروری ہے۔ خدا نخواستہ اگر مرنے سے پہلے ایمان کھو دیا تو ساری عمر کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ طٰہٰ ہے، یہ اس کے اندر یہ وہ صورت ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی۔ اس صورت کی تلاوت جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے تھے اور پھر جو ہے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کر رہی تھیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جو ان کا مکالمہ ہوا، اور پھر کہا کہ چلو مجھے بھی سناؤ کیا پڑھ رہی تھیں، تو پھر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات کو تلاوت کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سن کر اسلام کو جو ہے وہ قبول کیا، اور ایسے وہ اسلام کی محبت میں بولڈ تھے جو ہے کہ وہ کہا کہ اب ہم کعبۃ اللہ میں علی الاعلان جو ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کعبۃ اللہ میں نماز جو ہے وہ چھپ کر پڑھی جاتی تھی یا انڈیویجولی پڑھی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے اس گھر میں ہمارا جو ہے وہ حق ہے۔ تو اقامت صلاۃ، ابھی اس صورت کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے، واقم الصلاۃ لذکری، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہ جن کا قرآن کے اندر تذکرہ ملتا ہے، پیدائش سے لے کے پنگھوڑا، اور پھر دریا کی موجوں پر جو ہے پنگھوڑے کا چلنا،
پھر فرعون کے محل کے اندر جانا، وہاں سے قبطی تک کے قتل تک یہ دوسرا مرحلہ، پھر شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات اور ان کے صاحبزادی سے شادی، اور پھر مدین سے واپسی، وادی طوا میں جانا، کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی، اور پھر کوہ طور سے واپس آ کر فرعون کو چیلنج کرنا، پھر فرعون کا غرق ہونا، اور پھر وادی سینا تک جو ہے وہ جانا. یہ ساری تفصیل ہمیں اس سورۃ طٰہٰ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. پھر سورہ بقرہ کے اندر باقی تفصیلات ملتی ہیں، سورہ اعراف کے اندر ملتی ہیں، اور سورہ ہود کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. اور دوسرے رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بڑی جامع دعا ہے، زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے، زبان کی گرہ کو دور کرنے کے لیے، زبان میں فصاحت و بلاغت کے لیے. یہ دعا بڑی جو ہے وہ بہترین دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کا کوئی بچہ اگر اس کے اندر اسپیچ ڈیلے ہے تو اس دعا کو پڑھ کر اس کے اوپر پھونکیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی گرہ کو جو ہے وہ کھول دیں گے. ہم جب بھی قرآن جو ہے وہ یاد کرتے تھے تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ جب بھی قرآن یاد کرنا سیکھو، یاد کرو تو اس سے کرنے لگو تو اس سے پہلے اس دعا کی تلاوت کر لو. اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو جو ہے وہ کھولیں گے. اس کے بعد جیسا میں نے کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کس طرح فرعون کو چیلنج کیا، اور پھر جب ان کو بھیجا گیا فرعون کی طرف تو یہ نہیں کہا گیا کہ جا کر جو ہے اس کا کام تمام کر دو، اس کو کہا فقولا لہ قولا لینا، اس کو دعوت دو اور نرم الفاظ کے اندر. اب اس کے اندر ایک داعی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ فرعون سے بڑا کوئی اللہ کا باغی نہیں ہو سکتا، اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی مصلح نہیں ہو سکتا. تو جب ان کو بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ نرمی کے ساتھ بات کرو، تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ دعوت کے اسلوب کے اندر ہمیں بھی نرمی اور حکمت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی دین کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. سورہ طٰہٰ کے تیسرے رکوع کے اندر ایک آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی کے بارے میں کہ ہم اسی میں سے پیدا کیے گئے، اسی کے اندر ہم جو ہے وہ دوبارہ دفن کیے جائیں گے اور اسی میں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ میت کو جب دفن کیا جاتا ہے تو میت پر قبر پر مٹی ڈالتے وقت اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے کہ ایک میسج ہے جو ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں کہ یہ مٹی اسی سے ہم پیدا ہوئے، اسی کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، اور اسی کے اندر ہم نے دفن ہونا ہے، اور اسی سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کو عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ مٹی تھا، مٹی ہے، اور مٹی ہی رہے گا، اور بالآخر مٹی ہی بن جانا ہے. تو یہ حقیقت ہمیں رکھنی چاہیے. تکبر یہ شیطان کا وتیرہ ہے. انسان کو عاجزی سکھائی گئی، اور عاجزی کا رویہ ہمیں اپنانا جو ہے وہ چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا ذکر ہے چوتھے رکوع کے اندر سورہ طٰہٰ کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ رب العالمین غفار ہیں. اللہ says that indeed I am forgiving، کہ میں معاف کرتا ہوں اس کو جو توبہ کرنے والا ہے. I give to the person who make repentance، make توبہ، جو توبہ کرتا ہے. تو یہ ضرور کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. توبو الی اللہ جمیعا، تم سب اللہ سے توبہ کرو، اور جمیعا سارے گناہوں سے توبہ کرو. یعنی ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے. کوئی ایگزمپٹ نہیں ہے کہ میں بہت نیکیاں کر لی مجھے توبہ کی ضرورت نہیں. ہم سب کو قرآن کے اندر ہے توبو، میک ریپینٹنس، یو شوڈ میک ریپینٹنس، ایوری ون آف یو شوڈ میک ریپینٹنس. ہر ایک کو توبہ کرنی چاہیے، اور جمیعا پھر سارے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی سلیکٹیو توبہ انسان کرے. تو بہت ہی کمپریہنسو استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، ظاہری گناہوں سے، پوشیدہ گناہوں سے، جو میں گناہ کر چکا ہوں یا جو کروں گا خدا نہ خواستہ، اے اللہ میں ان سب سے جو ہے وہ پناہ چاہتا ہوں. تو یہ استغفار کا معمول بنانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن کے اندر 70 مرتبہ، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دن کے اندر 100 مرتبہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ استغفار جو ہے وہ کرتے تھے. تو استغفار اللہ کو پسند ہے. حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ کے تو اللہ نے اگر کوئی غلطیاں ہیں بھی وہ بھی معاف کر دی ہیں. تو انبیاء ویسے بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، دے آر پروٹیکٹڈ، دے آر شیلڈڈ. تو لیکن پھر بھی اللہ سے جو ہے وہ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. تو ہمیں سبق سکھانے کے لیے کہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ استغفار کرنا چاہیے. اپنے معمولات میں، اذکار میں، صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں، ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کہنا،
یہ ایک مسنون ذکر ہے، اس کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے۔ پھر جو ہے سورہ طٰہٰ کے 6 رکوع کے اندر قیامت کا نقشہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، پوچھتے ہیں یہ پہاڑ کدھر جائیں گے اور اس طرح کے سوالات، تو پھر یہ ان کو حقیقت بتائی گئی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے، یہ ساری چیز کل من علیہا فان ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے ختم ہو جانے، اور بالآخر اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہمیشہ جو ہے وہ باقی رہے گی۔ یومئذ لا تنفع شفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، اللہ کے ہاں ہمارے اعمال ہم ان کے جو ہے وہ ان کے بنیاد پر ہمارے فیصلے ہوں گے۔ پھر علم کی زیادتی کی دعا ہے، رب زدنی علما، جو بندہ بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر جو ہے وہ فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ پھر شرعی علم جس کا جو ہے وہ ہمارے اعمال سے جس کا تعلق ہے، ہماری ڈیلی لائف سے متعلق ہے، اس کا سیکھنا فرض عین ہے۔ روزے آ رہے ہیں تو روزوں کے بارے میں پتہ ہو، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حج پہ جا رہا ہے تو حج کے مسائل پتہ ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہے تو پتہ ہو کن چیزوں پر زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو پتہ ہو نماز کا کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ان کے اندر کیا پڑھنا ہے، یہ فرض علم ہے، اور اس پر حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے وہ فرض ہے۔ بعض دفعہ بدقسمتی سے زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں جنازے پڑھنے نہیں آتے، تو یہ چیز ہے کہ دین کا علم سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی جو ہے وہ گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، اس کے لیے کوئی جو ہے ایج ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ اسی عمر تک علم حاصل کریں گے، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر جو ہے قرآن سیکھ سکتا ہے، انسان سیکھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کا حافظہ جو ہے وہ بچپن میں تیز ہوتا ہے، جوانی میں بھی ٹھیک ہوتا ہے، پھر جو ہے آہستہ آہستہ گریجولی اس کی یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو جتنا وہ مکلف ہے اتنا وہ علم جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ تو جتنی بھی خوشخبریاں سنائیں گے، فرمایا کہ جو دین کا علم سیکھتا ہے تو وہ چاہے سوتا بھی ہے تو اس کی سونا بھی عبادت جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، ایون فش ان دا اوشینز، سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتی ہیں، وہ بندہ جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے، دین کے راستے پر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، جس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ 40 احادیث کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن جو ہے علماء کے ساتھ شمار کریں گے، اسکالرز کے ساتھ جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں 2-3 صورتوں سے زیادہ نہیں یاد ہوتا، ہمیں قرآن سے بھی تعلق، قرآن کو پڑھا بھی جائے، یاد بھی کیا جائے، اس کی تلاوت بھی برکت، اس کو پڑھنا بھی برکت، اس کو سمجھنا بھی برکت، اس پر عمل کرنا بھی برکت۔ تو اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر آدم اور ابلیس کے قصے کو دوبارہ اس کے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا، آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، جنت میں وہ بھیجے گئے، اور پھر ان کو امتحان تھا، ابلیس نے ان کو بہکا دیا، ابلیس کا اکڑ جانا، اللہ کے مقابلے میں آدم کو سجدہ نہ کرنا، پھر آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا جانا، اور یہ کچھ تفصیلات ہمیں قرآن کے اندر مختلف حصوں کے اندر جو ہے ملتی ہیں، یہاں پر انہی میں سے کچھ کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ان کو بہکا دیا کہ یہ درخت یہی تو اصل چیز ہے، کھاؤ گے تو فار ایور جنت میں رہو گے، اور اللہ کی بات کو، حکم کو وہ بھول گئے اور شیطان کے بہکاوے کے اندر آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا، اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یأتینکم منی ھدی فمن اتبع ہدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، تو پھر میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا جو ہے وہ فلاح پائے گا اور گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے اپنے قرآن کو، اپنی ہدایت کو ذکر سے تعبیر فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری، جو میری اس ہدایت سے منہ موڑے گا تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کے لیے دن تنگ ہو جائیں گے۔ تو یہی چیز ہے کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی اس ہدایت، اس کو اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بصیرت بھی ہے، انسائٹ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تو یہ اس کی قدر جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھ کر نہیں بھلانا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ
ہدایات ہیں جو اس صورت کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر جو ہے وہ دی گئیں۔ آخری رکوع کے اندر مزید جامع ہدایات کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پر صبر کرو۔ ظاہر ہے کہ گالی کا جواب گالی نہیں، اور برائی کا جواب برائی نہیں، برائی کا جواب اچھائی سے ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی طریقے سے جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کرو۔ اپنے رب کی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ قرآن مجید کے اندر ساری نمازوں کا ذکر اشارتاً، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، نماز پڑھو سورج کے نکلنے سے پہلے یعنی فجر کے وقت، سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے لیے نماز، اس طرح دن کے دونوں اطراف میں، جیسے فجر اور مغرب کی نماز کا بھی جو ہے وہ جب سورج غروب ہو جائے تب جو ہے وہ نماز پڑھو، سورج ڈھل جائے تب نماز پڑھو۔ پانچوں نمازوں کا تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ نمازی ایسی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک کے اندر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو 14ویں کا چاند تھا اور پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم اپنے رب کو عنقریب ایسے دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ جس طرح تمہیں کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی اس کو دیکھنے میں، ہر آدمی دنیا کا ہر فرد اس کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے، اسی طرح جنت میں تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رب کا دیدار کرو تو کیا کرو کہ تمہیں چاہیے کہ تمہاری کوئی مصروفیت تمہاری عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ اگرچہ 2 نمازوں کا ذکر ہے لیکن علامتی طور پہ، لیکن یعنی کہ ہمیں نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ کلمہ طیبہ کے بعد پہلی جو ذمہ داری ایک مسلمان کے اوپر لاگو ہوتی ہے وہ نماز کی ہے، اور نماز کو چھوڑنا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کفر والا کام کر دیا، وہ اسلام سے نکلنے والا کام کر دیا، اس کو گویا اپنے دین کی قدر ہی نہیں ہے، اس کا ایمان، بے نمازی کا ایمان خطرے کے اندر ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز بندے مومن کا معراج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلی ہدایت جو دی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی پیدا کرو، تعلقات کو قائم رکھو، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں یعنی تہجد کے وقت، اور اگر ایسا کرو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ اہم ہدایتیں، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کی جو ہے وہ پیروی کریں، اپنے معمولات کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت، نماز کی پابندی، حقوق اللہ کا خیال رکھنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، دوسروں سے تعلقات رکھنا، جو ہے سوشل لائف کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ ہمارا دین ایک سوشل دین ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، حج پر جاتے ہیں یہ بھی ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں یہ بھی ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرے میں کوئی غریب مسکین ہے، میں اس کی کیسے مدد کروں۔ صدقہ بھی ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، پڑوسیوں کی حقوق ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، والدین کا خیال، اولاد کا خیال، ان کی تربیت، رشتہ داروں کا خیال، ان کے وات ذی القربیٰ حقہ، قرآن کے اندر ہے نا، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اب کیا دو؟ اگر ان کو مال کی ضرورت ہے مال دو، کوئی اور جو ہے ان کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے وہ جو ہے وہ کرو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ۔ پڑوسی، اگر جو بندہ اس کے پڑوس کے اندر آدمی بھوکا سویا ہے تو وہ اس کو کوئی فکر اگر نہیں ہے اپنے پڑوسی کی تو وہ گویا کامل ایمان والا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی، اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، ہمارے معاشرت کا حصہ ہیں، ہماری سوشل لائف کا حصہ ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر اللہ ہمیں دنیا میں بھی برکات عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی برکات جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج 16 پارے مکمل ہو گئے ہیں، کل انشاءاللہ 7ویں پارے کا خلاصہ اور تفصیلی نکات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پڑھنے کی، تلاوت کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔